بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زبیر علوی پروگرام اسلام اور ہم میں حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز کے مسائل کے اوپر کہ ایک نمازی کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور ہماری نماز درست ہونی چاہیے، کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی کوتاہی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تو اسی معلومات کے اضافے کے لیے ہم نے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے مفتی غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور جناب محترم مفتی شوکت نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ناظرین ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ جناب مفتی شوکت صاحب آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ آپ دونوں باپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ نماز کے مسائل ایک مسلمان کے لیے جاننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ نماز ادا کر رہا ہے تو پراپر طریقے سے نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اب جب کوئی امام صاحب جب قرات کرتے ہیں، باجماع جب نماز ہم ادا کرتے ہیں، تو امام جب قرات کرتے ہیں تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ امام جب قرات کرے تو مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اس مسئلے کی تفصیل سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرات کسے کہتے ہیں۔ قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرات کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو قرات کا مطلب ہے قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کرنا۔ اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت یوں پیش آتی ہے کہ بعض لوگ جب ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ کو قرات نہیں کرنی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیحات، التحیات، درود شریف، ثنا وغیرہ یہ کیوں پڑھے جاتے ہیں امام کے پیچھے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ قرات کسے کہتے ہیں۔ قرات کہتے ہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ نماز میں تلاوت کرنا۔ تو سورہ فاتحہ اور جو سورت ہم ملاتے ہیں وہ قرآن مجید میں سے ہوتی ہے۔ یہ اس کے قرآن کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورہ جب ہم ملائیں گے تو یہ ایک قرآن میں سے لیے گئی چیز ہے اور قرآن کا حصہ ہے، یہ قرات کہلاتی ہے۔ قرات کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تسبیحات ہیں، تکبیرات ہیں، ثنا ہے، التحیات ہے، درود شریف ہے، یہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے۔ ان کا ذکر جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرات الامام لہو، یعنی امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ تو قرات کو آپ نے ارشاد فرمایا، اور قرات کے حوالے سے ہی ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرے گا۔ امام نے جب قرات کر لی تو یہ مقتدی کی طرف سے اس کی قرات جو ہے وہ کفایت کرتی ہے۔ باقی تسبیحات ہے، درود شریف ہے، تسبیحات اور جو ثنا وغیرہ ہے وہ سب چیزیں پڑھے گا۔ جی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کیس اگر وہ ان سے غلطی ہو جائے یا وہ بھول جائے، اب وہ اتحیات میں بیٹھنا بھول گئے، وہ کھڑے ہو گئے، تو پیچھے سے لقمہ کون دے گا انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر صاحب، میں آپ کا سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے لب کشائی کا موقع دیا۔ سوال کیا کہ دوران نماز اگر امام صاحب سے غلطی ہو جائے، اس حوالے سے میں آپ کو اصول بیان کر دیتا ہوں کہ امام صاحب سے غلطی دو طرح ممکن ہے۔ یا تو امام صاحب کو خطا قرات میں ہوئی ہوگی یا پھر ارکان سے اس خطا کا تعلق ہوگا۔ اگر امام صاحب جو ہے وہ نماز کے دوران قرات میں غلطی کر جائیں تو ایسے صورت میں مقتدی امام صاحب کو لقمہ دے بھی سکتے ہیں اور امام صاحب لقمہ لے بھی سکتے ہیں۔ حتی الامکان نماز کو بچانا چاہیے، لیکن بلا ضرورت لقمہ دینا یا لینا یہ مکروہ ہے۔ اگر اس خطا کا تعلق ارکان سے ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ نماز فی الفور فاسد ہو چکی ہے یا ابھی تک نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اگر فی الفور نماز ہی فاسد ہو گئی تو لقمہ دینے یا لقمہ لینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ سرے سے نماز پڑھنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر امام صاحب رکوع کرنا بھول جائیں اور رکوع کے بجائے سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں اگر امام صاحب کو لقمہ دیا اور امام صاحب نہیں پلٹے تو ایسی صورت میں نماز کو سرے سے پڑھنا لازم ہوگا۔ لقمہ دینا صحیح ہے، لیکن اگر امام صاحب نے لقمہ لیا نہیں ہے
تو یہ لقمہ نہ لینے کی وجہ سے نماز پلٹانا پڑے گی، نماز ختم ہو چکی، حاضرین کی بھی نماز ختم ہو چکی، سرے سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ابھی تک نماز مکمل یعنی نماز ختم نہیں ہوئی ہے، نماز جاری و ساری ہے، مثال کے طور پر کوئی واجب چھوٹ گیا، تو ایسی صورت میں برمحل مقتدی لقمہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے صورت بیان کی ہے کہ امام صاحب قاعدہ اولا میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، قاعدہ اولا میں امام صاحب نے بیٹھنا تھا، لیکن امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام کی حالت تک پہنچ گئے تھے، تو اب مقتدی امام صاحب کو لقمہ نہیں دے سکتے، کیونکہ قاعدہ اولا واجب ہے اور قیام فرض ہے۔ اب اس فرض کے جگہ قیام یعنی قیام سے تشہد کی طرف قاعدہ اولا کی طرف پلٹا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ لہٰذا اگر امام نے مقتدی کا لقمہ لیا تو پہلے تو مقتدی کا لقمہ دینا بھی جائز نہیں تھا، اور اگر امام صاحب نے لقمہ لیا تو دونوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، حاضرین کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا جو لقمہ دینے والے ہیں، لقمہ لینے والے ہیں، ان پر لازم ہے کہ نماز کے مفسدات کو بھی جانتا ہو، نماز کے فرائض کو بھی جانتا ہو اور نماز کے واجبات کو بھی جانتا ہو، تاکہ نماز کو ہر طرح سے فساد سے بچایا جا سکے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب مفتی صاحب۔ اگر کوئی شخص جو ہے کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی انڈیویجول نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں اس کو جو قرآن کی جو سورہ مبارکہ ہے ان کی ترتیب کا اسے لحاظ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، نماز میں جو صورتیں پڑھی جائیں قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، یعنی جو صورت پڑھی آپ نے اس سے آگے پڑھنا چاہیے، اس سے اگلی صورت لوٹ کے پیچھے نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ ایسی جگہ پہنچا ہے کہ جہاں اس کو اگلی صورت یاد نہیں ہے، تو جو پڑھ لی ہے اسی کو تو پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے اگلی رکعت میں، لیکن پیچھے سے دوبارہ نہ پڑھے۔ جیسے کسی نے جو ہے نا سورہ ناس پڑھ لی، آخری صورت ہے، اب سورہ ناس کے بعد تو کوئی صورت نہیں ہے، صحیح ہے، پہلی رکعت میں یہ پڑھ لی، تو دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھ لے، لیکن الٹا نہ پڑھے۔ بالفرض اگر کسی نے پچھلی صورت پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے کہ ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، جس طرح کی سورہ اخلاص ہے، بہت مختصر ہے، کسی کے پاس وقت کا، میں تو آج کل لوگ تو ویسے ہی جو ہے کہ محنت کی طرف تو جاتے نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مختصری انداز میں نبڑ لیا جائے، تو سورہ اخلاص ایک مختصر سورت ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں وہی پڑھتا ہے۔ نوافل میں تو اس کی گنجائش ہے، البتہ فرائض میں احتیاط کی جائے کہ اگر دوسری صورت یاد ہے دوسری پڑھی جائے، بلا وجہ فرائض میں ایک ہی صورت کو پڑھنا قرأت تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی، البتہ نماز ہو جائے گی۔ جی۔ تو اس میں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کس سے آپ نے پوچھا کہ اس سے ان کے ساتھ صحابی جو تھے، انہوں نے کہا کہ بھیا میں جو ہے نا سورہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ جی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ اگر جو ہے نا یہ اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ یہ مختصر ہے اور چھوٹی ہے، یہ بار بار تھا کہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہے، تو پھر تو کام ان کا ہو جانا تھا۔ لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس کئی چیزیں ایسی ہیں جو مطلق ذکر ہوئی لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ نوافل سے ہے، جیسے کچھ دعائیں بھی ہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان میں پڑھنے کے متعلق ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نوافل سے تعلق رکھتی ہیں، فرض نماز میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے کہ نماز اس طرح سجدے میں گیا، سجدے میں جس طرح آپ کی بات سے بات کہ تو وہ رکوع جب سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بول رہا ہے اور بولنے کے ساتھ اس نے کچھ اور بھی دعا مانگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے؟ ایسی دعا جو کسی حدیث میں وارد ہوئی ہو، تسبیح وغیرہ، وہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ کوئی حاجت اپنی نہیں بیان کر سکتا، اپنے الفاظ سے کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اپنی حاجت بیان کرے گا اپنے الفاظ میں تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اگر امام صاحب کے پیچھے ایک مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اور پہلی 2 رکعت نکل گئی، عشاء کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے، تو پھر اس صورت میں جب قاعدہ سے جب امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو پھر وہ کھڑا ہوا، تو اس میں اس کو ثنا پڑھنی چاہیے دوبارہ سے؟ اصطلاح شرع میں ایسے بندے کو مسبوق کہتے ہیں کہ جو نماز جماعت کے دوران حاضر تو ہوا لیکن تاخیر سے حاضر ہوا۔ ایک یا یہ اصطلاحات میں تھوڑی آپ آسان کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ٹرمز جو ہوتی ہیں اسے آپ اسی انداز میں رہنے دیں گے۔
تاکہ ہاں اس کا الٹرنیٹ بتائیں، اس کا الٹرنیٹ، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ تو چلے کہ اس کا کیا مطلب میں ہے. اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ مسبوق ایسا شخص ہے جو جماعت میں حاضر تو ہوا لیکن اسے تاخیر ہو گئی، ایک یا دو رکعتیں امام کے ساتھ، یا مثال کے طور پر جماعت میں تو مل گیا لیکن کچھ نہ کچھ ارکان امام کے رہ گئے، کہ ایسا کہ ایک یا دو رکعتیں اس سے رہ گئی ہوں. تو ایسا شخص جب امام صاحب سلام پھیر لے تو بقیہ ماندہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور قیام میں سب سے پہلے وہ ثنا پڑھے گا، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ثنا پڑھنی چاہیے. لیکن جب وہ پہلی رکعت میں جب امام کے پیچھے کھڑا ہوا تو اس نے ثنا تو پڑھ لی تھی، لیکن دیکھیں امام صاحب کے ساتھ تو اس کی ایک یا دو رکعتیں رہ چکی ہیں. وہ امام صاحب کے ساتھ 4 رکعتوں والی میں دوسری رکعت میں ملا ہے، یا تیسری رکعت میں ملا ہے، یا چوتھی رکعت میں ملا ہوگا. تو ایسی صورت میں اس کی پہلی رکعت رہ گئی ہے، وہ امام صاحب کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں ملا ہے. تو جب وہ اپنی بقیہ ماندہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے وہ اپنی پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے. نہیں، جس طرح کہ وہ امام نے قرأت تو کر لی یا وہ سجدے میں ہے، امام صاحب چلے گئے تو وہ دوسری رکعت کے سجدے میں امام صاحب چلے گئے، اب نمازی مقتدی آیا، اب وہ کھڑا ہو کے اس نے جب تکبیر کہی تو اس وقت ثنا نہیں پڑے گا؟ ہاں نہیں پڑے گا. اگر امام صاحب دوسری رکعت کے سجدے میں ہے تو وہ تکبیر کہہ کر قیام کرے گا، صرف تکبیر کہہ کر؟ جی، تکبیر کہہ کر قیام کرے گا، اور قیام کے ساتھ ہی وہ امام صاحب کے اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ثنا پڑھتے ہیں. ہاں، ان لوگوں کی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں امام صاحب ہو وہیں سے شروع کرنا چاہیے. البتہ قیام فرض ہے. قیام فرض ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کو قیام کرنا ضروری ہے، جی، تو قیام کی صورت میں کہ وہ جب جیسے وہ رکوع میں امام صاحب چلے گئے تو اس کو قیام اس وقت رکنا چاہیے؟ ہاں جی، ایسا دیکھا گیا ہے، لیکن وہ کوشش ہی کرتے ہیں، آپ کی بات کا تکلم معذرت، کہ وہ جب وہ عام طور پر جو خیال کیا جاتا ہے کہ رکوع سے امام کے اٹھنے سے پہلے ہم شامل ہو جائیں، رکعت جو کہ ہماری رہ جائے گی. دیکھیں جماعت کے دوران بھی تحمل کا حکم دیا گیا ہے، جلد بازی نہیں کر سکتے آپ. لہٰذا اگر امام صاحب رکوع میں ہوں اور آپ نے انتہائی جلد بازی کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ جی میں امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں گا، اسی لیے آپ نے قیام کو چھوڑ دیا، تو یوں نماز شروع کرنا ہی غلط ہے، بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بلکہ آپ نے تکبیر تحریمہ انتہائی تحمل کے ساتھ ایسے ادا کرنا ہے کہ قیام کا فرض ادا ہو جائے، اور قیام کے فرض کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ملیں گے. بظاہر تو چھوٹی سی غلطی ہے جی، لیکن پوری نماز آپ کی فاسد ہو گئی، ہوئی نہیں. اس میں تھوڑی سی بات میں شامل کر دوں کہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا، بالکل تحمل مزاجی سے فرض جو ہے نا، تکبیر کو قیام میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ادا کرنا ضروری ہے، کہ اگر وہ جھکا ہوا ہے اور آدھے یوں جھکے تکبیر کہے گا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اس موقع پر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس کو جلدی ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، میری رکعت چلی جائے گی، تو اس کا حل یہ ہے کہ جیسے سامعین دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر کی، ہاتھ نیچے چھوڑ دیے، اور دوسری تکبیر جو رکوع والی ہے وہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاتھ باندھنے سے ٹائم زیادہ لگے گا تو رکوع میں چلا جائے. رکوع میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، جب نیت کی جائے، نیت کرتے ہیں نا، تو ہاتھوں کا وہ یوں کر کے کرتے ہیں، تو اس کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ قبلہ رخ ضروری کا لفظ ایک الگ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، وجہ الاصابع الی القبلہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے دوران جو انگلیوں کو رخ جو ہے قبلے کی طرف کرو. تو جب ہم قیام میں ہوتے ہیں، جب نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مسنون عمل یہی ہے کہ ہاتھوں کو یوں سیدھا کیا جائے کہ ہاتھ اپنی نارمل حالت پہ ہو اور قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہے کہ جب جو کھڑے ہوتے ہیں قیام کی صورت میں، جو ان کے پاؤں اس طرح کھلے ہوئے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف نہیں ہوتے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، ایک پاؤں اٹھا لیتے ہیں، ایک پاؤں رکھ لیتے ہیں. نماز کی حالت میں دیکھیں، یہ خوش نما جو وضع کرتا ہے وہ ہر جگہ مطلوب شرعی ہے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب قیام کے لیے کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں کے درمیان 4 سے 5 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو. بعض احباب جو اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں جناب ٹانگیں کھول دی جائیں، یہ تو اور اختلافی اسی مسئلہ ہو گیا طریقے نا سے اختلافی مسئلہ. پھر ایسا اختلافی مسئلہ یعنی نادانی والی صورت حال یہ ہے کہ نمازی پاؤں یوں پھیلائے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے. تو ان ساری چیزوں سے بچا جائے، اور جو خوش نما اور مؤدب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف اور دونوں پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے
وہ 4 مفتی عمرے صاحب کا یہ ہونا سوال پھر ریز ہو گیا نا, یہ تو بات یہ آگے کہ دوسرے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام وہ کہیں گے کہ کیا ہمارا جو ہے کہ ہم خلاف شرع کام کر رہے ہیں. ظاہر دلیل ہونی چاہیے نا بھائی. جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اصول یہ ہے کہ کوئی دلیل پیش کریں اس پر. ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جناب یوں ملا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان آ جائے گا, بیچ میں شیطان آ جائے گا, اور بیچ میں جو پوری سرنگ کھول دی ہے تو یہ تو شیطان کئی شیطان آ جائیں گے بیچ میں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی مفتی صاحب نے جو فرمایا وہی ٹھیک ہے. اس حوالے سے فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے مفتی صاحب نے حدیث کی روح میں بیان کیا وہ ٹھیک بیان کیا. ٹھیک ہے, تو میرا جو گمان, میرا جو ذہن کہتا ہے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دین میں اتنی سختی تو نہیں ہے نا. اگر کوئی شخص جو ہے کہ اپنے اس سے غلطی ہو گئی تو ہم اس طرح تو اس کو نہ کہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز ہونا اور شے ہے, نماز کا مکمل ہونا, نماز کا قائم کرنا اور شے ہے. ٹھیک ہے, ہم تو بات یوں کر رہے ہیں کہ جی نماز میں چیدہ وہ چیزیں بھی, ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس طرف بندے کی عام طور پر توجہ نہیں جاتی ہے. ہم تو نماز کو اپنے یوں سمجھ لیجیے کمال تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر بات کریں نماز ہونے نہ ہونے کی تو ہمارے نزدیک تو اگر جو ہے وہ 2 بندوں کے درمیان فاصلہ بھی ہو جائے, جیسے کرونا کی صورت میں ہم نے نماز ادا کی جی, اس وقت تو تمام ہی علماء ایک پیج پر تھے. تو پھر وہاں کیا حکم نافذ کریں گے آپ؟ جی ایسا ہی ہے نا. تو جب وہاں نماز ہو سکتی ہے تو اسی طرح گنجائش یہاں پر بھی ہو سکتی ہے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ہم اتنا اس کو نہ بھگا دیں کہ وہ کہے کہ بھائی میں چلو ہم نے ایسی نماز نہیں پڑھنی, نعوذ باللہ, کہ وہ نماز سے دور ہو جائے. ایسا ہی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر ہمارے ناظرین کی بہترین رہنمائی فرمائی. جزاک اللہ, دونوں باپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین, اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ نماز کے وہ مسائل, نماز کے وہ ترجیحات جو ہماری زندگی میں ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے, اور جو نہیں ہو سکتی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ بہرحال کسی بھی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مقصود کیا ہے کہ کھڑے ہونا, اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا, اللہ کو راضی کرنا. تو جب انسان اس سٹیج پہ آ جاتا ہے, اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر اس کا جو پراپر طریقہ ہے, جو قاعدہ ہے, جو رول ہے, اس کے مطابق جو ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. کیونکہ زندگی میں ہر چیز ایک قانون, ایک دائرے کے اندر ہے. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی کچھ کرائٹیریاز ہیں, کچھ قانون ہیں, اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.